سورۃ الحشر آیات نمبر 7 میں پچھلے جمعہ کو مال فائے کے تقسیم کے متعلق اللہ رب العزت نے بیان فرمایا۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب صدق الله المولانا العظيم۔ میرے محترم دوست بزرگ، سورۃ الحشر آیات نمبر 7 میں پچھلے جمعہ کو مال فائے کے تقسیم کے متعلق اللہ رب العزت نے بیان فرمایا۔ یہ مال فائے کس کو کہتے ہیں کہ وہ ہے مال فائے جو بغیر جنگ کے مال حاصل ہوتے ہیں، اس کو مال فائے کہتے ہیں۔ بنی نذیر نے جب عہد شکنی کی، پھر اللہ کے رسول نے حکم فرمایا اللہ کی اجازت سے کہ بنی نذیر کو محاصرہ کر لی جائے، تاکہ یہ عہد شکنی والی جو حرکت کی ہے اس کو سزا ملے۔ جب وہ نکل نہیں رہا تھا اپنے گھروں سے تو اللہ کے رسول نے انہیں یہ بھی اجازت دے دی کہ ان کی جو ہے درخت وغیرہ کاٹنا شروع کر دی جائے تاکہ وہ اپنے باغات اور زمینوں کے لالچ سے باہر نکل کر آئے۔ جب وہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہنے لگے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو فساد سے منع کرتے ہیں، خود فساد کرنا شروع کر دی ہے اور ہمارے درختوں کو کاٹنا شروع کر دی۔ پھر صحابہ اجمعین ان کو محاصرہ کر کے جب ان کے درخت کاٹنا شروع کر دی، آج وہ اپنا گھروں سے نکل کر باہر آگے صلح کے لیے تیار ہو گئے۔ اللہ کے رسول نے فرما دی کہ جو مال لے کے جا سکتے وہ لے لو،
اور یہاں سے نکل جاؤ، تمہارے جان کی بدلہ میں تمہیں جلاوطنی کر دی جائے، تم مدینے کی ریاست کو چھوڑ کر جاؤ۔ اب وہ جتنی بھی مال لے سکا لے لی، بلکہ اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں کی چھتوں کو بھی توڑنا شروع کر دی، اپنا گھروں کو بھی نقصان پہنچانا شروع کر دیا۔ جو لے سکتے تھے وہ لے کر چلے گئے۔ اب میرے دوستوں، جو باقی مال چھوڑ کر گئے دوباری جنگ کے، صحابہ اجمعین کو وہ مال حاصل ہوئے، وہ مال کو، اس مال کو مال فیء کہتے ہیں۔ اس مال فیء کی تقسیم اللہ رب العزت اس انداز سے فرمایا کہ ما عفا اللہ علی رسولہ من اہل القری، جو مال اللہ نے لٹایا ہے اپنے رسول پر بستی والوں سے، تو میرے دوستو یہ مال سب سے پہلے نمبر حصہ 6 میں تقسیم کی ہے اللہ کی ہے۔ آپ میں نے پچھلے جمعہ کو سوال کی جواب دیے کہ اللہ کے غنی ہے، مستغنی ہے، وہ کسی چیز پر محتاج نہیں، باقی پوری کائنات محتاج ہے۔ جو اللہ خالق اور مالک ہے، جو اللہ مستغنی ہے، تمام چیزوں سے غنی ہے، تو ان کے مال کی کیا ضرورت ہے؟ ہم نے یہ بات بتا دیا۔ مفسرین کرام نے اس مال فیء کے اللہ کی یہ پہلے حصہ جو فرمایا وہ برکت، یعنی برکت کے لیے۔ بعض مفسرین کرام نے فرمایا کہ اللہ کی حصہ جو اللہ نے یہاں مقرر فرمایا، جو اللہ کی مال ہوں گے وہ اللہ کی گھر میں لگیں گے، یعنی بیت اللہ وغیرہ، بیت اللہ میں وہ مال تقسیم ہوگی، یعنی اس اللہ کے گھر کی تعمیرات کے لیے، یعنی دیگر ضروریات کی بنا پر وہ مال استعمال ہوں گے۔ تو اب میرے دوستوں ہمارے یہاں پر بھی جو لوگوں سے ٹیکس وغیرہ لی جاتی ہے، مال تقسیم یعنی مال جمع کی جاتے ہیں، تو اس مال کا تقسیم کا بھی طریقہ کار اس سے لے سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلی نمبر جو ہمارے اسمبلی میں جو بجٹ پاس ہوتی ہے، سب سے پہلی نمبر بجٹ مساجد مدرسوں کے لیے ہونا چاہیے، جہاں اللہ کی گھر ہے۔ اسمبلی میں یہ بل پاس ہونے کے بعد، بجٹ پیش کرنے کے بعد، میرے صوبائی اسمبلی میں ایک پہنچتی ہے، پھر اپنی میرے دوستوں بالآخر اپنے شہری حکومتوں پر یہ پہنچ جاتے ہیں، تو ان کو بھی سب سے پہلے نمبر جو حصہ ہے بجٹ کے اندر بھی اللہ کے گھر کے لیے حصہ کو مقرر کر لینا چاہیے۔ ہمارے یہاں میرے دوستوں جب بجٹ پیش ہوتی ہیں مساجد کو، دینی تمام تر معاملات کو چھوڑ دی جاتی ہیں، باقی بجٹ اور چیزوں میں استعمال کی جاتی ہیں، مساجد کی مدارس کے لیے بجٹ نہیں رکھتے، بلکہ جو سرکاری مساجدیں ہیں اس کو بھی دیکھ بھال کے لیے وہ اپنے بجٹ مخصوص نہیں کرتے ہوئے اپنے بجٹ کو مختص نہیں کرتے ہیں۔ تو اس سے میرے دوستوں یہ مال کی جو بجٹ وہ لوگ پیش کر رہے ہیں، مالی بجٹ، تو وہ بجٹ یہ نامنظور ہے اللہ کی نزدیک۔ اللہ کی گھر کے لیے جب تم حصہ رکھو گے، باقی 4 حصوں کو دیگر چیزوں میں تقسیم کرو گے۔ اسی طریقے سے اپنے علاقہ کی غریب، مساکین، یتیم بھی ہوتی ہیں، ان کی بھی حصہ اس مال میں سے رکھنا چاہیے۔ اور پھر دیگر نظام کے لیے یہاں غریبوں کو بھی بھول جاتے ہیں،
یتیموں کو بھی بھول جاتی ہیں، مساکین کو بھی بھول جاتی ہیں، مسافر کو بھی بھول جاتی ہیں، اور پھر اللہ کے نام کی جو حصہ ہوتے اس کو بھی بھول جاتی ہیں۔ اب اللہ نے میرے دوستوں اس آیات کے ذریعے سے تمام حصوں کو منتخب فرما دی ہے کہ پہلے نمبر حصہ اللہ کے لیے، دوسری نمبر حصہ اللہ کے رسول کے لیے۔ تو میرے دوستوں پوری دنیا کے اندر جو نظام چل رہے ہیں، کیونکہ اسلامی نظام نہیں، پوری دنیا میں کچھ ملکیں ایسی ہیں بطور نام کی اسلام کی نام لی جاتی ہے، جیسے اسلامی جمہوریہ پاکستان، اسلامی جمہوریہ بنگلہ دیش، اسی طریقے سے دیگر ممالک کے نام بھی اس فہرست میں ہے۔ اسلام کی نام لی جاتی ہے، لیکن اسلام کی طریقہ کار کے مطابق مالوں کی حصہ اور مالوں کی تقسیم نہیں ہوتی ہے۔ دوسری حصہ اللہ نے اپنے رسول کو ایسری حصہ قرابتداروں کا، چوتھی یتیم اور مسکین، پانچواں نمبر میں مسکین، چھٹا نمبر میں مسافر، ان کے لیے اللہ نے مقرر فرما دی۔ یہ 6 حصوں میں اللہ نے تقسیم فرمایا۔ اب میرے دوستوں یہ کیوں تقسیم فرمایا اللہ نے؟ پہلا نمبر حصہ اللہ کے لیے، دوسرے نمبر حصہ اللہ کے رسول کے لیے، تیسرے نمبر حصہ اللہ کے رسول کی قرابتداری کے لیے، کیونکہ اس دور میں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہر طرف پھیلے ہوئے تھے۔ اسلام کی خاطر اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزیز و اقارب کے رشتہ دار کو بڑے تکلیفیں اور بڑے مصیبتیں اٹھائیں، جس کی وجہ سے 23 نمبر حصہ اللہ کے رسول کی قرابتداری کے لیے مقرر فرمایا۔ ان میں سے 5 خاندان شامل ہیں: آل عباس، آل علی، آل عقیل۔ یہ 5 خاندان جو ہے اس میں شامل ہے۔ تو میرے دوستوں بنی عبد المطلب اور بنی ہاشم میں اب یہ جو لوگ ہیں میرے دوستوں، آل جعفر، آل عقیل اور آل حارث، آل عباس، آل علی، آل عقیل، آل جعفر اور آل حارث، یہ 5 خاندان شامل ہیں۔ چوتھا نمبر میں میرے دوستوں یتیم ہیں، جن کی بچپن میں ہی والد انتقال ہو گئے، وہ یتیم بچہ ہے، ان کو بھی حصہ مقرر اللہ نے فرما دی ہے۔ اس کی بعد مسکین، جن کو اپنے ضروریات پورا کرنے کی حیثیت نہیں ہے، مسافر، جو سفر کرنے والے کسی وجوہات کے بنا پر وہ پریشانی میں مبتلا ہو جاتی ہیں، مالی بقائدیوں میں پڑ جاتی ہے، تو اس صورت میں مسافر کے لیے بھی حصہ اللہ نے مقرر فرمایا۔ جو یتیم اور مساکین کو زکوٰۃ اور صدقات لینے کا بھی اجازت ہے، لیکن رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خاندان والے قرابتدار، یہ سید ہونے کی بنا پر ان کے اوپر زکوٰۃ اور صدقات لینا حرام ہے، جس کی وجہ سے اللہ کے رسول کی قرابتداری کو بھی اس میں شامل فرمایا اللہ نے۔ اب یہ کیوں 6 حصوں میں اللہ نے تقسیم کی ہے؟ اب اس سے پورے دنیا کے نظام کو اللہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ دیکھو یہ جو مال ہے، اس دور میں تو مال فائل جو چھوڑ کر جانے والے لوگ
بغیر جنگ کی جو حاصل ہوا مال پائی ہے. اب ہمارے یہاں پر جو نظام چلتی ہے عشر ٹیکس ہے، یہ مال جمع ہوتی ہے نا حکومتی فنڈ میں، جیسے توشہ خانہ ہے، یہ مال توشہ خانہ میں جمع ہوتی ہے، کسی نے گفٹ بطور گفٹ پہ وہ مال کو جمع کی ہے، یعنی آپ کو دی ہے. جیسے ابھی پچھلے سال چننے میں آتے ہیں وقت کی پورے نمونہ بنا کر جو ہے نا گڑی توشہ خانہ میں جمع کرایا، ہمارے وزیر اعظم کو دی ہے، کسی نے گاڑی دی ہے، کسی نے اور کچھ دی ہے. شروع سے لے کر یہ جو نظام ہے میرے دوستوں، اپنا ملک کے لیے جو مال جمع ہوتی ہے جس کو توشہ خانہ کہتے ہیں. اب یہ توشہ خانے کا مال کی تقسیم اسی طریقے سے بیت المال میں جمع ہونے والے مال کی تقسیم کا اللہ نے بیان فرما دی. کائلا، اس کا وجہ کیا ہے جو اللہ نے یہ مال فائدہ کو چھوٹے چھوٹے تقسیم کی، یعنی فائدہ والے مال ہے بھائی جم کر کے حاصل نہیں کیا. اسی طریقے سے لوگ اپنے ٹیکس ادا کرتے ہیں، وہ وصف دیتے ہیں، یہ مال جل کر کے تو حاصل نہیں کرتے نا بھائی. ملک میں رہتے ہیں جس کی بنیاد پر اپنے ہی ملک میں ٹیکس لوگ ادا کرتے ہیں، عشر ادا کرتے ہیں، تو یہ مال حکومتی فنڈ میں جمع ہوتی ہے نا. اس مال کی تقسیم کا بھی اللہ نے بتا دی ہے. كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنكُمْ، تاکہ یہ دولت تمہارے اصدہار لوگوں تک ہی موجود نہ رہے. اس دور میں مال فائد جو مالدار ہو گیا، جو غنی ہے، جو تمندر ہے، جن کی بعض بہت سارے مال نہ، تو اس مال کو یہ دولت تمہارا آسودہان لوگوں تک محدود نہ رہے، بڑے بڑے تقسیم نہ کر لے. جو ہمارے ملکی نظام ہے میرے دوستوں، پوری دنیا کے اندر آپ دیکھ لیں، وزیر اعظم ہے، ابھی حال میں چل رہا تھا، میں نے یہ بنگلہ دیش کی یوٹیوب وغیرہ کا کہ حسینہ واجد ان کے بیٹے کا 18 مکانات ہے یہ اس کنٹری کے اندر، محلات، اتنی بڑے بڑے محلات ہیں، اربوں روپیہ کا ایک ایک مکان ہے، ایک ایک محلات ہے. اب وہ ان کی ماں وزیر اعظم ہے اور بیٹے اتنے دولت بنا لی. مطلب کیا ہے؟ تقسیم کا جو توازن ہے، جس انداز سے اس کو تقسیم کرنا تھا مال، اسی انداز سے تقسیم نہیں کیے. لوگوں کی جو ٹیکس کی مال یا عشر کی مال جو خزانہ میں جمع ہوئے، اس کو خرد برد کر کے اپنے بیٹے کی نام پہ کر دی. بیٹے نے لے کر وہاں یورپ کنٹری میں بیٹھا ہوا ہے. اس سے ہمارے ملک میں بھی میرے دوستوں جو وزیر اعظم بنتے ہیں اور پھر ان کی جو کارندے ہیں، دیگر کی گزارا ہے، ان مالوں کو میرے دوستوں آپس میں ہی تقسیم کر لیتے ہیں. جیسے توشہ خانہ کی مال، کسی نے گاڑی لے لی، کسی نے سونے لے لی، تو کسی نے گڑیاں لے لی. دیکھیں یہ جو نظام ہے کہ توشہ خانہ کی مال کوئی بھی ہو، کہ وزیر اعظم ابھی کا ہو یا پہلے کا ہو، یہ جب سے پاکستان بنے ہیں، توشہ خانے میں جو مال بنے ہیں یہ نیلام کی جاتی ہے، اور نیلام کی بعد میرے دوستوں اس کی آپشن دی جاتی ہے کہ یہ مال فروخت کیے جا رہے ہیں. جو خریدنا چاہیں یہ اتنی رقم دے کر اس کو خرید سکتے ہیں، اپنے نہیں مرضی کا رقم مقرر کر کے اس کو خرید لیتے ہیں. اونے بونے ان کی نیت میں کیا ہے؟ خرد برد کی جو ہے خیالات ہے ان کی، تو اس مال کو آپس میں تقسیم کر لینا میرے دوستوں یہ انتہائی غلط قدم ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ کیلا،
یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، تاکہ جو دولت تمہارے اشدہاء لوگوں تک محدود نہ رہے. اس کی گردش معاشرے کی انتہائی نچلے طبقے تک پہنچے. وہ جو مال جمع ہوا ہیڈ سے صبح سے نچلے طبقے تک اپنے گلی محلے تک پہنچے، غریب اور مساکین یتیم تک پہنچے وہ مال. ورنہ یہ بڑے بڑے اس مال کو تقسیم کر لیں گے. اللہ نے فرمایا اسی لیے اللہ رب العزت نے مال فائی کی حصے کو، مال فائی کی جو مال ہے اس کو 6 حصوں میں تقسیم کیا، تاکہ جو اشدہاء لوگ ہیں، جو مالدار لوگ ہیں نا، جو بڑے بڑے وڈیرے ہیں، ان لوگوں میں جو مال تقسیم نہ ہو جائے، بلکہ مال کی تقسیم آخری دوسرے حصے تک یہ پہنچ جائے. آپ بولو گے کہ میں مولوی سیاست کی بات نہیں کرتے، اللہ کے قرآن کی آیات کو اس کی تفسیر کر رہے ہیں. اب نظام سیاست قرآن سے باہر ہے کیا؟ پورے نظام سیاست کے اندر قرآن کے اندر ہی. آپ جب قرآن کے مطابق سیاست کریں گے تو یقیناً میرے دوستوں انسان کی خدمت کے لیے سیاست ہوگی. اور اگر قرآن اور حدیث کے مطابق سیاست نہیں کرو گے تو میرے دوستوں کوئی خدمت انسانیت والی سیاست نہیں ہوگی. وہ صرف اپنا سرمایہ دارانہ نظام کو جاری رکھنے کے لیے اگر سیاست کرتے رہو گے تو آپس میں اشدہاء لوگوں میں یہ مال تقسیم ہو جائے گا. اب میرے دوستوں دیکھیں کہ اسلامی نظام معیشت میں کسی خاص طبقہ نے مال کا پکڑ کے رکھنا یعنی مالک بن جانا یہ اللہ کے نزدیک پسند نہیں. اسلامی نظام معیشت میں میرے دوستوں فرمایا کہ کنزرویشن آف ویلتھ کہ کبھی پسند نہیں کرتا. وجہ کہ جب دولت کا دوران صرف ایک طبقہ تک محدود ہو جاتا ہے تو باقی طبقات اس سے محروم ہو جاتا ہے تو پھر اس کے نتیجے میں امیر تر اور غریب تر بن جاتے ہیں. مال کی آپ تقسیم جب صحیح نہیں کرو گے تو شاہجہاں کی مال بڑے بڑے لوگ بیت المال کے مال بڑوں میں جو تقسیم ہونے لگے گا یہ کس کی حصہ نہیں دوستوں؟ ملک کے بالکل آخری طبقے یعنی غریب یتیم اور مساکین تک اس کا حصہ ہے اس مال کے اندر. تو آپ جب اس مال کو آپس میں ہی تقسیم کر لو گے اس کی اپشن اپنے ہی درمیان اسمبلی میں تم محدود رکھو گے نچلے طبقے تک نہیں پہنچاؤ گے تو امیر تر بن جائیں گے اور غریب تر بن جائیں گے. کیوں آج ہمارے ملک میں امیر تر بنے گے اور غریب تر بنے گے؟ امیر کو نہ گاڑیوں کی کوئی پریشانی ہے، نہ ان کی پیٹرول کی کوئی پریشانی ہے، نہ ان کو آٹے دار چاول کا بھاؤ کا پتہ ہے، نہ ان کو اور کسی چیز کا پتہ ہے. تو بھائی وہ تو بڑے امیر ہیں. امیر کو ان ساری چیزوں سے کیا تعلق ہے؟ امیر کو امیر تر ہے بنتے جا رہا ہے، غریب تر بنتے جا رہا ہے. غریب کے گھروں میں ایک روٹی نہیں، وہ ایک روٹی کے لیے ترس رہے. گوشت کی بات تو دور کی بات ہے، وہ چٹنی مرچ اور دال سے جو ہے نا اپنے گزارا نہیں کر پا رہا. تو اسی وجہ سے اللہ نے اپنے کلام الہی کے اندر یہ ذکر فرما دی تاکہ یہ بڑے اشدہاء لوگوں میں بڑے لوگوں کے درمیان محدود نہیں رہے بلکہ یہ اسلامی معیشت کے اندر اسلامی نظام معیشت میں آخری طبقے یعنی نچلے طبقے تک یہ مال پہنچ جائے. اسی طریقے سے میرے دوستوں کہ اگر
ہمارے ملک کے اسمبلیوں میں یہ سرمایہ دارانہ نظام چلتے رہتے ہیں تو پھر کیا ہوگا اس ملک میں؟ کمیونزم اور سوشلزم کا جو ہے نا میرے دوستوں نظام آنا شروع ہو جائے گا. جب تو سرمایہ دارانہ یہ نظام بنینے والے اپنا ہی مرضی کا چلانا اور اپنا ہی مرضی سے مال کی تقسیم کر لینا. کتنے لوگ ہیں بندہ جب وزیر اعظم بنتے ہیں اس کی اپنا تنخواہ مقرر کر لو, کسی وزیر کا اپنا تنخواہ مقرر کر لو, پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ بھائی اس کو کتنی دولت کمایا اور اس کے پاس کتنی دولت ہے. ایک سال کے اندر میرے دوستوں ارب روپیہ کی مالک جو کیسے بن جاتی ہے اور 5 سال میں کئی ارب کی مالک بن جاتی ہے. کسی سیاستدان کو بھائی ٹھوس بولنا مقصد نہیں ہے. یہ نظام حکومت کے اندر اسلامی نظام حکومت کی جو طریقہ کار ہے, اس کو جو معیشت کی جو طریقہ کار ہے اس کو میں بتا رہا ہوں کہ جب تم اپنا ہی مرضی سے تمام تر مالوں کی مالک بن جاؤ گے اور سرمایہ دارانہ نظام کو قائم کرو گے تو پھر اس ملک میں کمیونزم اور سوشلزم میرے دوستوں آ کر بنے گا, اس کی راستہ ہموار ہو جائے گا. کمیونزم کس کو کہا؟ جتنے بھی مال کماؤ گے کتنے ہی مالدار کیوں بنو گے, کتنے ہی مالدار کیوں نہ بن جاؤ, لیکن سب کو برابر کا حصہ ہونا چاہیے. آگے مثال کے طور پر میرے دوستوں آپ کے پاس کہ آپ نے محنت کیا, مزدوری کی ہے نہ, اور کاروبار کی جو مال کمایا ہے وہ آپ کے اس مال کا حصہ آپ کو ہے. اللہ خود بھی احترام کرتے ہیں مالداری کی کہ بھائی آپ تجارت کر کے کاروبار کر کے اگر مال کماتے ہو اور مالدار بن جاتے ہو کہ وہ آپ کے حصے ہیں اور اسی میں اللہ نے اس حصے میں بھی تقسیم فرما دی ہے کہ جب آپ مالدار بن جاؤ گے پھر زکات ادا کرو گے, اس کی صدقات ادا کرو گے, اپنے غریب مسافر کے علاقہ کے لوگوں کی طرف خیال کرو گے. جب مالدار بن جاؤ گے تو اللہ نے ان کی مال کی احترام کرتے ہیں کہ جب تم مالدار بن گئے ہو تو اپنے مال کی 40واں حصہ زکات کے طور پر ادا کرو. لیکن جب کمیونزم بن جاتی ہے اور سوشلزم بنتے ہیں تو اس صورت میں کیا ہوتا ہے میرے دوستوں, اس مال کی تقسیم بغیر ہی کسی پوچھے سب کو برابر ملنا ہوگا. آپ مالدار نہیں رہو گے پھر تو یہ راستہ ہموار ہو جائیں گے. جیسے اپنی چین میں چل رہا ہے میرے دوستوں, افغانستان میں جس کی وجہ سے جنگ شروع ہوا وہاں کمیونسٹ پارٹی آ کر پہنچ گئے. مالدار پھر مالدار نہیں رہے, سارے کے سارے برابر, حصہ سب کی برابر ہو جائے گا. بھائی اس نے محنت کر کے کمایا, کاروبار کر کے کمایا, تجارت کر کے کمایا تو اس کا مال کا حصہ تو اس کو ملنا چاہیے نا, نہ کیا کہ نہیں. کمیونزم کو یہ راستہ ہموار ہو جاتی ہے. ان صورت میں جب تم سرمایہ دارانہ نظام کو ملک کے اندر رکھو گے, نافذ کرو گے تو اس صورت میں کمیونزم اور سوشلزم کا راستہ ہموار ہو جائیں گے. تو جو انتہائی کبھی ہے اللہ کی نزدیک انتہائی ہوئے ملک کا کسی بادشاہ یا ڈکٹیٹر آپ کو صبر کرنے کا موقع نہیں دیتے ہیں کہ بھائی اتنا مال آپ کہاں سے کمایا. آج کل نیب والے پکڑنے کا شروع کر دی. اب نیب والے کو بھائی میرے دوستوں یہ ایسے ہی کوئی تجارت کرنے کا اس کو بھی پکڑ لیتے ہیں, جبکہ یہ نیب کا پکڑ کس کے اوپر ہونا چاہیے بھائی کہ جو بندے ٹیکس دے رہے اور تجارت کر رہے یا کاروبار کی ذریعے سے اپنے مال کمایا تو اپنے ٹیکس نہ دینے کی صورت میں بے شک وہ نیب والے پکڑ لیں, اور اگر ٹیکس ادا کر رہے ہو تو اس کو پکڑنے کا حق نہیں بنتے ہیں. ہاں یہ پکڑنے کس کو ہے بھائی, یہ سیاستدانوں کو کہ تو آج سے 5 سال پہلے تو 1 کروڑ کی مالک تھی, اب ارب کی مالک کیسے بن گیا, آج اس کا حساب دے دے. اب میرے دوستوں یہ سرمایہ دارانہ نظام کو قائم کرنے کی وجہ سے میرے دوستوں ملک کے اندر بادشاہ اور ڈکٹیٹر اپنے آپ کو غیر مسئول سمجھتے ہیں کہ کچھ حوالے نہیں کرو, ہمیں پوچھو نہیں میں کیا کر رہا ہوں مال کا,
تو پوچھنے والا ہوتا کون ہے؟ اگر کچھ چیخنا شروع کر دی تو بولے اس کو بند کرا دو، کسی بھی صورت سے سارے مال کو خود ہی ہڑپ کر لیں، اور میں اپنا مرضی سے مال استعمال کروں گا، تمہیں بولنے کا کوئی حق نہیں، نہ تم سوال کر سکتے ہو۔ اس کو کہتے ہیں سرمایہ دارانہ نظام، اپنا ہی مرضی سے، اپنے ہی مرضی سے مال ہڑپ کرنا یا تقسیم کرنا، یہ اپنے سرمایہ داروں میں جو ہے نا یہ تقسیم کر دینا، جیسے تو شاکانہ کی مال۔ اب آئیے میرے دوستوں، اللہ رب العزت کو جس مالک الملک کے انسانوں کو اتخاذ زر کی اجازت ملی، یعنی خود مختار، اپنے ملک کی جتنی مال ہے تمام مالوں کے اوپر خود قبضہ کر لینا، اللہ نے اس کو پسند نہیں کیا، بلکہ اللہ رب العزت براہ راست اس کا قبضہ اپنا ہاتھ میں رکھے ہیں۔ آپ کو عارضی طور پر اللہ نے مال دی ہے، یہ بطور امانت کی ہے، مال اور اولاد یہ کیا ہے؟ بطور امانت کی ہے۔ اب میرے دوستوں دیکھو کہ اللہ رب العزت کی قدرت کے اندر جو ہے وہ کیا ہے بھائی، کہ مثلاً ہوا ہے، فضا ہے، سورج ہے، چاند ہے، ستارہ ہے، بارش، دریا، سمندر وغیرہ، یہ تمام تر چیزیں ہیں، اس سے سب لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، غریب ہو یا امیر ہو، مسکین ہو یا یتیم ہو، ان ساری چیزوں سے پورے دنیا کی کائنات کی تمام تر لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، یہ اللہ کی قبضہ میں ہے۔ سورج کی روشنی آپ کو بھی مل رہا ہے، غریب کو بھی، امیر کو بھی، یتیم کو بھی، سب کو مل رہا ہے۔ ہوا کی فائدہ آپ بھی لیتی ہیں، پانی کا فائدہ آپ بھی لے رہے ہیں۔ آپ پانی کے نظام کے اندر آ جاؤ، جس علاقہ میں کوئی بولنے والے نہ ہو اس علاقہ میں پانی کا خبر ہی نہیں۔ اب پانی بیچ میں سے راستہ، پانی کی لائن کو کھود کر دوسری طرف پانی کا سپلائی کر دینا، یا اپنے ٹینکر کے ذریعے سے ٹینکر مافیا آج کل شروع ہو گئے دوستوں، وہ پانی کا خرید و فروخت شروع ہو گئی۔ اللہ نے تو اس نظام کو برابر رکھے ہیں کہ اس پانی کا فائدہ بھی میرے دوستوں پانی کا سب اٹھائیں گے، ہوا کی فائدہ بھی سب اٹھائیں گے، اور چاند اور سورج کی، ستارہ اور کواکب، دریا اور سمندر، اس کی فائدہ سب لوگ اٹھائیں گے، کسی مخصوص طبقے والے نہیں اٹھائیں گے۔ لیکن جب ہمارے پانی کی تقسیم کے وقت آتے ہیں میرے دوستوں، ہمیں پانی کا حصہ بھی صحیح نہیں ملتے۔ یہ کیا ہوا بھائی؟ سرمایہ دارانہ نظام، اپنا ہی مرضی، خود مختار بن جانا، سب کچھ کا مالک میں خود ہوں، نعوذ باللہ۔ اللہ نے اس چیز کو پسند نہیں فرمایا۔ اسی طریقے سے میرے دوستوں، اس میں سے پیڑے بکڑے سب چیزیں فائدہ اٹھاتے، اللہ کی تمام مخلوقات فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے میرے دوستوں، اللہ نے فرمایا کہ جب یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی، خود سرمایہ دارانہ نظام، خود اپنے آپ کو خود مختار بنانے لگے گے، تو پھر میرے دوستوں اس صورت میں ملک کے اندر نظام سرمایہ دارانہ آ جائے گا کہ ایک ہی ہے خود مختار، اپنا ہی مرضی کا نکاح ماری کرتے رہو گے، کچھ میں پوچھنے والے نہیں ہوں گے۔ اللہ کے نزدیک یہ چیزیں پسند نہیں ہے۔ کہ میرے دوستوں اسی طریقے سے ارتقاء زر، یعنی خود مالک بن جانا، جس کو سوشلزم کی راستہ ہموار کر دینا، اسی طریقے سے اللہ رب العزت کسی ذاتی ملکیت کا اسی طرح احترام کرتا ہے جس طرح کسی کے جان کا احترام ہوتا ہے۔ شخصی ملکیت، آپ مالدار ہو بھائی، آپ نے محنت کر کے، مزدوری کر کے، تجارت کر کے مال کمایا، اللہ آپ کے اس مال کی احترام کرتے ہیں جیسا آپ کی جان کی احترام کرتے۔ آپ کی جان ہے، کوئی انسان اپنی جان کی احترام کرتے ہیں، اسی طریقے سے اس کی مال کا بھی احترام کرتے ہیں۔ جب اللہ نے اس کو مال دیے، پھر اس میں زکات بھی ہے، پھر اس میں صدقات بھی ہے، اس میں حج بھی آیا، اس میں قربانی بھی، یہ سب چیزیں شامل ہیں۔ تو پھر اس جگہ پر کمیونزم اور سوشلزم نہیں رہے گا، ورنہ سرمایہ دارانہ اگر نظام تم قائم کرنے کی کوشش کرو گے تو اس ملک کے اندر کمیونزم اور سوشلزم کا قانون جاری ہو جائے، اسی راستے کو تم ہموار کر دو۔
میرے دوستوں پر اللہ نے فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے اللہ کے رسول منع فرمایا میرے دوستوں، اللہ کا جو چیز تمہیں دے دے وہ لے لو، اور جس سے منع فرمایا میرے دوستوں اسے چھوڑ دو، کہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے منع کرے اس کو چھوڑ دو۔ اللہ نے اپنے نبی کو تقسیم کا جو اختیار دیا ہے اس پر قائم رہو اور اس پر کبھی معترض نہ ہو، یعنی جو اللہ کے رسول نے میرے دوستوں جو اپنے حدیث کے اندر جو چیز بتایا اسی کے مطابق، اب اس میں میرے دوستوں سنت آ جاتی، چھوٹے سے چھوٹی ایک سنت کیوں نہ ہو۔ اللہ کے رسول کو اللہ نے فرما دی ما افاء اللہ علی رسولہ، کہ بھائی مال فائی کا تقسیم کا انداز اسی طریقے سے اللہ کے رسول کی سنت کے مطابق جتنی بھی باتیں ہیں میرے دوستوں، اللہ کے رسول نے جو نظام کو قائم فرمایا نا، تو ان ساری چیزوں کی طرف میرے دوستوں عمل کرنا اور ان چیزوں کو پکڑ لینا جیسے اللہ کے رسول نے منع فرمایا، اس کو چھوڑنا تمہارے لیے کیا ہے بھائی؟ واجب ہے۔ جسے اللہ کی حکم ہے وہ شریع رسول کے میرے دوستوں حکم ہے، جو اللہ کے رسول نے جس چیزوں سے منع کیا اس کو چھوڑ دو، تم اس کو اختیار مت کرو۔ تو اسلامی نظام معیشت کو سب سے پہلے دنیا کے اندر جو قائم فرمایا کس نے بھائی؟ اللہ کے رسول نے مدینہ کی ریاست میں۔ اب لوگ مدینہ کی ریاست کی مثال تو دیتے ہیں، لیکن مدینہ کی ریاست کی جیسے عمل نہیں کرتے ہیں، صرف اپنی زبان ہے، زبان سے استعمال کرتے ہیں، عمل کے اندر کچھ نہیں کرتے ہیں۔ میرے دوستو یہی تو ہمارے ملک کی نظام ہے، بیت المال کا مال خود کھا جائے اور توشاخانہ کا مال خود کھا جائے۔ میرے دوستو آپس میں جو ہے سیاستدان تقسیم کر لے اور نچلی طبقے تک جب نہیں پہنچے گا میرے دوستو تو سرمایہ نظام قائم ہو جائیں گے۔ جب سرمایہ نظام قائم ہو جائیں گے تو ملک کے اندر کمیونزم اور سوشلزم میرے دوستو ان کا راہ کو تم نے کیا کر دیا؟ ہموار کر دی ہے۔ تو پھر مالدار نہیں رہے گا میرے دوستو۔ وہ جو اللہ ہے جس کی مال کو احترام کرتے ہیں، اس کی حصے میں زکات اور صدقات رکھی ہے، اور جس کی حصے میں اللہ رب العزت نے قربانی اور حج کو رکھی ہے، تو پھر وہ مالدار نہیں رہے گا، سب کو برابر حصہ ملے گا۔ میرے دوستو کام کرو یا نہ کرو، جو بیٹھے ہوئے ہوں گے اس کو بھی برابر کی حصہ ملے گے، اور جو محنت کریں گے اس کو بھی برابر حصہ ملے گا۔ تو جو محنت کرنے والے ہیں اس کی اپنے ہی محنت کے مطابق اس کو حصہ ملنا چاہیے، لیکن سوشلزم اور کمیونزم اس سے منع کرتا ہے کہ نہیں، تم جتنا بھی کماؤ، جتنا بھی محنت کرو، جتنا بھی مزدوری کرو، تو یہ کمیونزم کے نظام ہوگی تو پھر سب کو برابر مال ملے گا، جو اسلام کے خلاف ہے۔ یہ انتہائی کبھی عادت ہے۔ میرے دوستوں پچھلے جمعہ کو میں نے بتایا تھا یہی بات ہی کہ دیکھو بھائی اس مال کی تقسیم کا انداز کہ جو مال توشاخانہ میں اور بیت المال میں ہے بالکل نچلے طبقے تک پہنچنا چاہیے، اسمبلیوں سے صوبے سے اپنے ٹاؤن سسٹم تک، پھر اس کے بعد اپنے دیہات تک پہنچنا چاہیے۔ بھائی یہاں اسمبلی قائم ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد لوکل جو گورنر بنتے ہیں ان کا تو حصہ میں کچھ نہیں ملتا ہے، اور پھر بجٹ کے اندر میرے دوستوں کیا ہونا چاہیے کہ ملک کی اللہ کی جو حصہ ہوگا، مسجد اور مدارس کی حصہ سب سے پہلے نمبر آنا چاہیے، جس سے ہمارے یہ سرکاری مسجد بھی غریب ہو جاتی ہیں، جب نبی اسپیکر خراب ہوتی ہے دو مالا تک صحیح کرنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ اللہ ہم سب کو میرے دوستوں عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔